ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿਫਿਲ ਪਾਕ ਅੰਜੁਮਨ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਬੱਚਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। بلا تخیر ایک بات میں استاد صاحب نے اجازت جڑا نا مائک دین لگا تاکہ آپ کے ملفوظات سنے جان۔ عرض یہ ہے کہ جس طرح انہیں تسی سنیا فرمائے کہ حسین زندہ باد ہے، حسین زندہ باد ہے، تو میرے آقا بھی ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین منی وانا من الحسین، فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اسی ضمن میں ایک بات اور پھر ہم استادوں کی طرف بڑھتے ہیں، فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ ایک ترجمہ اس کا یہ کیا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ دوسرا ترجمہ علماء فرماتے ہیں، انہوں نے یوں کیا، آپ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، امام حسین کو صدور مصطفیٰ سے ہے اور نبی پاک علیہ السلام کے دین کا ظہور حضرت امام حسین سے ہے۔ اور تیسرا اہل عشق اپنی زبان میں کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں، سنیے گا اس بات کو، سنیے گا اپنے سینوں پہ نقش کیجئے گا، بڑی پیاری بات ہے۔ فرمایا گود زہرا سے لے کر، گود زہرا سے لے کر کربلا کے میدان تک، گود زہرا سے لے کر کربلا کے میدان تک، نبی کی پاک بیٹی کی گود سے لے کر کربلا کے میدان تک، جس شخصیت جس ذات جس نام سے حسین پہچانے جاتے رہے وہ میرے مصطفیٰ کا نام تھا۔ اور آگے دیکھیے فرمایا کربلا کے میدان سے لے کر قیامت تک کی دیواروں تک، قیامت تک کربلا کے میدان سے لے کر قیامت تک جس نام سے دین پہچانا جائے گا وہ نام حسین ہے، جس نام سے دین پہچانا جائے گا۔ باقی ایک بات اور یہاں پہ نوٹ کر لیجئے گا، یہ بات اس سے بھی زیادہ انتہائی امپورٹنٹ بات ہے، میں نے پہلے بھی کہا کہیں پہ سخت باتیں کرنی پڑتی ہیں۔ ہم صحابہ کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، نہ مصطفیٰ سے صحابہ افضل، نہ مصطفیٰ سے اہل بیت افضل۔ اہل بیت ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے، صحابہ ہیں مصطفیٰ کی وجہ سے۔ فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ بڑی پیاری بات، بڑی پیاری بات شفا شریف کے اندر لکھا، فرمایا ان البقعۃ التی فیہا جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کل شیء، فرمایا نبی پاک علیہ السلام کا جسم جس زمین کے ٹکڑے سے لگا، نبی کا جسم جس ٹکڑے سے لگا زمین کے، وہ زمین کا ٹکڑا کائنات کی ہر چیز سے افضل ہے۔ اسی بات کو سمجھنا ہے اور بات ختم۔ فرمایا ان البقعۃ التی فیہا جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جس زمین کے ٹکڑے سے میرے مصطفیٰ کا جسم لگا، افضل من کل شیء، وہ زمین کا ٹکڑا ہر چیز سے افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا لو سے افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کعبے سے افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا کرسی سے افضل ہے، وہ زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے افضل ہے۔ کون سا زمین کا ٹکڑا؟ جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ جس میں مصطفیٰ لگے، وہ زمین کا ٹکڑا نبی پاک علیہ السلام کے جسم کے لگنے کی نسبت سے ساری کائنات سے افضل ہے، بلکہ عرش الہی سے بھی افضل ہے۔ سنو میرے مصطفیٰ کے جسم سے لگنے والے ٹکڑے کی شان یہ ہے، دیکھیں دیکھیں سنیں سمجھیں، جو فضیلت ہوتی ہے وہ مکان سے نہیں ہوتی، بلکہ فضیلت مکین سے ہوتی ہے، فضیلت اس سے ہوتی ہے جو مکان پہ کھڑا ہے۔ میرے آقا علیہ السلام، میرے آقا سیدہ آمنہ کے بطن اقدس میں تھے، فضیلتیں سیدہ آمنہ کے پیٹ میں تھی۔ میرے آقا حلیمہ کی جھوپڑی میں، فضیلتیں حضرت حلیمہ کی جھوپڑی میں ہیں۔ میرے آقا ابو طالب کے گھر میں ہیں، فضیلتیں ابو طالب کے گھر میں ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام جنگلوں میں ہیں، فضیلتیں جنگلوں میں ہیں۔ میرے آقا دریاؤں میں ہیں، فضیلتیں دریاؤں میں ہیں۔ میرے آقا حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے ہیں تو فضیلتیں حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے ہیں۔ چلو آگے بڑھتے چلو، آگے چلتے چلو۔ وہ دور آیا جس دور میں میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا، میرے آقا مکے میں ہیں، فضیلتیں مکے میں ہیں۔ میرے آقا نے مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا، میرے آقا مدینے کے رستوں پر ہیں تو فضیلتیں مدینے کے رستوں پر ہیں۔ میرے آقا غار ہرا میں ہیں تو فضیلتیں غار ہرا میں ہیں۔ میرے آقا غار ثور میں ہیں، فضیلتیں غار ثور میں ہیں۔
میرے آقا ام معبد کی جھونپڑی میں ہے، ساری کی ساری کائنات کی فضیلتیں ام معبد کی جھونپڑی میں آ گئی۔ یار قربان نہ جاؤں مصطفیٰ پہ، جو جہاں جاتے ہیں فضیلتیں لے آتے ہیں، رب برکتیں بھی اتارتا ہے، رحمتیں بھی اتارتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے آقا ام معبد کی جھونپڑی میں برکتیں، ام معبد کی جھونپڑی میں آگے چلیے میرے آقا مسجد قباء میں برکتیں، مسجد قباء میں میرے آقا مسجد جمعہ میں، مسجد جمعہ کے اندر ساری کی ساری فضیلتیں، مسجد جمعہ میں میرے آقا مدینے میں داخل ہوئے، وہ مدینہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، جسے بیماریوں کا گھر کہا جاتا تھا۔ سارے کہتے تھے مدینے نہ جانا، یثرب نہ جانا، بیماریاں ہیں، بیمار ہو جاؤ گے۔ میرے آقا مدینے آئے، فضیلتیں آئیں، برکتیں آئیں، وہ مدینہ جس کی مٹی لوگوں کو بیماریاں دیتی تھی، مصطفیٰ کے قدم لگے، برکتیں آ گئی، رب نے یثرب کو مدینہ کر دیا۔ جو مدینے آتا ہے شفائیں پاتا ہے۔ مصطفیٰ کہاں سے چلے، جہاں جہاں سے گزرتے گئے فضیلتیں بڑھتی گئی، چلتی گئی، میرے آقا مدینے میں پہنچے، فضیلتیں مدینے میں ہیں۔ میرے آقا مسجد نبوی میں آئے، ساری فضیلتیں مسجد نبوی میں آ گئی۔ کبھی کعبہ افضل تھا، جب مصطفیٰ مسجد نبوی میں آئے، ساری کائنات سے بڑھ کر مسجد نبوی میں اپنی شان کو بیان کیا۔ اس نے بتایا مجھ کو قدم مصطفیٰ لگے ہیں، فضیلتیں مجھ میں آ گئی، برکتیں مجھ میں آ گئی، رحمتیں مجھ میں آ گئی، میرا مقدر بڑھ گیا، میری شان بڑھ گئی۔ پتہ چلا جہاں مصطفیٰ کے قدم لگتے ہیں فضیلتیں وہاں جاتی ہیں۔ پتہ چلا فضیلتیں مکان سے نہیں، فضیلتیں مقیم سے ہیں۔ تو بتاؤ میرے مصطفیٰ مکے سے چلے مدینے تک پہنچے، جہاں جائے فضیلتیں وہاں جاتی ہیں۔ کیوں؟ ان البقعۃ التی فیہا جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل من کل شیء۔ جس زمین کے ٹکڑے کے ساتھ مصطفیٰ کا جسم لگے، وہ زمین کا ٹکڑا ساری کائنات سے افضل ہے۔ تو جس حسین کے بارے میں مصطفیٰ فرماتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، اس حسین کی عظمتوں کا عالم کیا ہے۔ جہاں میرے آقا وہاں فضیلت۔ تو فرمایا ان البقعۃ التی فیہا جسد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس زمین کے ٹکڑے سے مصطفیٰ کا جسم لگے، وہ زمین کا ٹکڑا عرش الہی سے افضل ہے۔ تو جس حسین کو مصطفیٰ کہے حسین منی وانا من الحسین، معدوم نہ تھا سایہ ذات ثقلین، اس ذات کی جلوہ گر تھی ذات حسنین، معدوم نہ تھا۔ یہ بریلی کا تاجدار ہے، یہ بریلی کا تاجدار ہے۔ اور سن، وہ سیاہ دل والے سن، وہ سیاہ لباس والے سن، وہ پیٹتا ہے نہ ہم سینہ پیٹ کے حسین نہیں کہتے، ہم سینہ تان کے بعد حسین کہتے ہیں۔ ہم یہ بتاتے ہیں تیری فکر اور ہے، تیرا نظریہ اور ہے، تیری ذات اور ہے، تیرا معیار اور ہے۔ ہمارا معیار یہ ہے، ہم مصطفیٰ کے صحابہ کی بات کریں سینہ تان کے کرتے ہیں، ہم مصطفیٰ کے نواسے کی بات کریں سینہ تان کے کرتے ہیں، اور اس نظریے سے کرتے ہیں۔ معدوم نہ تھا سایہ ذات ثقلین، اس ذات کی جلوہ گر تھی ذات حسنین۔ تمثیل میں اس ذات کے دو حصے کیے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسن بنے، آدھے سے حسین۔ تو صحابہ سے محبت کریں، اپنے عقیدوں کو درست کریں، اور آئے عقیدہ اہل سنت میں مضبوط رہیں۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس نے تمہیں جنت تک پہنچانا ہے۔ میں آپ کے نعروں کی دھن میں دعوت خطاب دینا جا رہا ہوں۔ بہت ہی پیارے خطیب دل پذیر میرے استاد محترم میرے محسن جناب حضرت علامہ مولانا رضوان رضا چشتی المدنی صاحب، ذرا زوردار نعرہ پرجوش نعرہ لگائیں، یہاں سے آواز مدینے پہنچے۔ میرے آقا ہم پہ راضی ہو جائیں کہ میرے نواسے کا ذکر کرنے میرے نواسے کے غلام بیٹھے ہیں۔ نعرہ تکبیر۔ میرا خیال ہے کہ اس تو بعد نقیب نے نعرہ کوئی نہیں لانا، بیان دے وچ لگ جائے تو وکری گل، نقیب نے نعرہ اس طرح ہو کے اسی نے نہیں لگایا، تے آخری نعرہ انج لاؤ کہ تم پیٹ تسی ویسے چھت تے بیٹھے ہو، تے چھت تے بیٹھے بندہ کلا آواز مارے تے بڑی دور تک جاندا، تے تسی تے پھر مصطفیٰ دے غلام ہو، حل حسینی لنگر تسی کھانا ہے۔ تے اس واسطے ایسا نعرہ لاؤ کہ کم از کم کربلا تک تے پہنچے۔
پھر ایسا نعرہ لاؤ کم از کم وہ کالے دل والا تک تے پہنچے انہوں نے پتہ لگے نبی دے نواسے دا ذکر انج کری جائے اس طرح ذکر نہیں کری دا چوکاں چراہاں دے وچ آ کے تے تماشا بناؤ نبی دی آل دا نا مصطفیٰ کے نواسے کا ذکر ہم جب بھی کرتے ہیں اس انداز سے کرتے ہیں مصطفیٰ کا نواسہ بھی راضی ہوتا ہے مصطفیٰ بھی راضی ہوتے ہیں تو ذرا نعرہ لگائیں جاندار نعرہ لگائیں نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر سائی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری لبیک 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 یا رسول اللہ 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 تاجدار ختم نبوت